اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الزہد عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے باب الصحت والفراغ نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس کے ساتھ آپ کے خدمت میں اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی آج ہمارا سبق نمبر 173 ہے. تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب الصحت والفراغ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس. یہ باب ہے صحت اور فراغت کے بیان میں دو ایسی نعمتیں جس میں اکثر لوگ دھوکہ میں پڑے ہوئے ہیں. وبه قال حدثنا صالح بن عبد الله وسويد بن نصر قال صالح حدثنا وقال سويد أخبرنا عبد الله بن المبارك عن عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال. ہمیں روایت کی صالح ابن عبداللہ نے اور سوید ابن نصر نے. پھر ان دونوں راویوں میں سے صالح رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں روایت کی عبداللہ ابن مبارک نے، جبکہ سوید ابن نصر فرماتے ہیں کہ ہمیں خبر دی عبداللہ ابن مبارک نے. یعنی صالح ابن عبداللہ روایت کے بارے میں بیان کر رہے کہ ہمیں روایت بیان کیا، جبکہ سوید کہہ رہے کہ ہمیں خبر دی عبداللہ ابن المبارک نے. انہوں نے عبداللہ ابن سعید ابن ابو ہند سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. دو نعمتیں ہے کہ ان کے استعمال کے معاملے میں بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. الصحت والفراغ، تندرستی اور فراغت، یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ اس کے استعمال سے لوگ غفلت میں دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند عن أبيه عن ابن عباس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم نحوه. اسی طرح میں روایت کی محمد بن بشار نے، انہوں نے یحییٰ ابن سعید سے، انہوں نے عبداللہ ابن سعید ابن ابو ہند سے، وہ اپنے والد سے یعنی سعید ابن ابو ہند سے، وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح روایت نقل کی ہے. وفی الباب عن انس ابن مالک ھذا حدیث حسن صحیح. اس باب میں حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی روایت مروی ہے اور یہ حدیث حسن صحیح ہے. ورواہ غیر واحد عن عبداللہ ابن سعید ابن ابی ہند ورفعوہ، اور کئی حضرات نے اس روایت کو عبداللہ ابن سعید ابن ابو ہند سے نقل کیا ہے اور اس کو مرفوع بیان کیا ہے. ووقفہ بعضهم عن عبداللہ ابن سعید ابن ابی ہند، جبکہ بعض حضرات نے عبداللہ ابن سعید ابن ابی ہند سے اس روایت کو موقوفاً نقل کیا ہے. جی عزیز طلباء کرام، ابواب الزہد کا یہ پہلا باب ہے. سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ زہد لغوی اور اصطلاحی معنی کے اعتبار سے کسے کہتے ہیں. تو یاد رکھیے گا، زہد کا معنی ہے بے رغبت ہونا، کسی شے سے، کسی چیز سے اعراض کرنا. اصطلاحی تعریف علماء کرام نے اس کی یوں فرمائی ہے: قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق دنیا سے بے رغبتی کرنا اور آخرت کی طرف متوجہ ہو جانا، یہ زہد کہلاتا ہے. ائمہ کرام میں سے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ جلیل القدر امام ہے،
فرماتے ہیں کہ زہد کی 3 صورتیں ہیں جو مختلف لوگوں کے اعتبار سے ہیں۔ پہلا درجہ، پہلی صورت حرام، یہ عام لوگوں کا زہد کہلاتا ہے، اور اس درجے کا زہد ہر مسلمان پر فرض ہے، یعنی حرام چیزوں سے اجتناب، اس سے اپنے آپ کو دور کرنا، یہ ہر عام مسلمان پر فرض ہے۔ دوسرے نمبر پر ضرورت سے زائد حلال چیزوں کو محاسبہ اور مواخذے کے خوف سے چھوڑ دینا، یعنی حلال چیز ہے، جائز ہے، لیکن یہ خوف ہو انسان کے اندر کہ قیامت کے دن اللہ مجھ سے اس کے بارے میں پوچھے گا، کہیں میرا مواخذہ نہ ہو اس کے اوپر، تو وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا ہے اور اسی وجہ سے اس کا وہ چھوڑ دیتا ہے استعمال کرنا۔ تو یہ زہد کا خاص درجہ ہے جس سے چند مخصوص قسم کے لوگ ہی استفادہ کرتے ہیں۔ تیسرے جو صورت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کے ہر اس چیز کو چھوڑ دینا جو انسان کو اللہ سے غافل کرنے کا باعث ہو، اور یہ خاص مقام جو اہل اللہ اور عارفین باللہ کو حاصل ہوتا ہے، اولیاء اللہ کو حاصل ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھیے گا عزیز طلباء کرام، اگر یہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی کہ رہبانیت وہ بھی سب کچھ چھوڑ دینا ہے اور زہد بھی ہے، تو فرق اس میں کیا ہوا؟ تو دیکھیے رہبانیت اور زہد کے درمیان فرق واضح ہے۔ رہبانیت یہ نصارہ نے اختیار کی تھی، وہ دنیا کی ہر چیز کو چھوڑ کر، بیوی بچوں تمام آسائشوں کو چھوڑ کر جا کر کہیں دور دراز اکیلے اپنی زندگی گزارنا، ایسی چیز، ایسا کام ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اب زہد کی طرف آتے ہیں تو زہد میں دنیا کے ساز و سامان کو چھوڑا نہیں جاتا، بلکہ زہد یہ ہوتا ہے کہ انسان کی رغبت آخرت کی طرف زیادہ ہو جاتی ہے، دنیا کے یہ اسباب، یہ چیزیں، یہ مشاغل جو بھی ہے، آخرت کی تیاری سے اسے غافل نہ کرے۔ تو اس اعتبار سے ہے، اسباب بھی موجود ہوتے ہیں، بیوی بچے بھی ہوتے ہیں، سب کچھ ہے، دنیاوی اسباب سارے ہیں، مشاغل ہیں، لیکن دل اس کا وہ آخرت کی طرف، آخرت کی تیاری کی طرف لگا رہتا ہے، دل میں رغبت وہ آخرت کی طرف ہوتی ہے۔ تو یہی زہد کہلاتا ہے اور یہی بنیادی فرق ہے۔ اب اس حدیث الباب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں کہ جس سے بہت سے لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، تندرستی اور فراغت۔ جب تک صحت ہے انسان سب کچھ کر سکتا ہے، اپنے رب کو راضی کر سکتا ہے، اپنے رب کی جی بھر کے عبادت کر سکتا ہے، لوگوں کی خدمت کر سکتا ہے، دین کی خدمت کر سکتا ہے، ہر وہ کام کر سکتا ہے جس سے اس کے لیے آخرت کے درجات بلند ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب انسان سے صحت چلی جاتی ہے، بیمار ہو جاتا ہے، تب وہ افسوس کرتا رہتا ہے کہ کاش میں ٹھیک ہوتا تو میں یہ کرتا، میں وہ کرتا۔ تو جس وقت تندرست ہوتا ہے یہ چیزیں اس کے دل و دماغ میں نہیں ہوتی۔ اور دوسری فراغت ایک ایسی نعمت ہے کہ جب انسان کو موقع ہوتا ہے، ایک موقع اللہ نے نصیب کیا ہے کہ بھائی ابھی فارغ ہے، تو لہٰذا عبادت میں لگنا چاہیے، ذکر و اذکار میں لگنا چاہیے، مشغولیت میں لگنا چاہیے، اس میں مشغول ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایسی مصروفیت گلے پڑ جائے کہ پھر اس سے بالکل جان چھڑانا بھی مشکل نظر آ رہا ہو، تو پھر ایسے میں انسان بالکل پھنس کے رہ جاتا ہے، تو پھر افسوس کرنا اس کے لیے کسی قسم کا کوئی فائدہ وہ نہیں دے گا۔ اگلے باب کی طرف بڑھتے ہیں جی۔ باب من اتقى المحارم فهو اعبد الناس، جو محرمات، ممنوعات سے بچا وہ لوگوں میں سے سب سے بڑا عبادت گزار ہے، پرہیزگار ہے۔ وبه قال حدثنا بشر بن هلال الصواف قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ابي طارق عن الحسن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال، ہمیں روایت کی بشر بن ہلال الصواف نے، انہوں نے جعفر ابن سلیمان سے، انہوں نے ابو طارق سے، انہوں نے حسن سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
من یأخذ عنی ہؤلاء الکلمات فیعمل بہن او یعلم من یعمل بہن. کون ہے جو مجھ سے کلمات حاصل کر لے، یہ کلمات حاصل کر لے پھر وہ خود ان پر عمل کرے یا ان لوگوں کو سکھا دے جو اس پر عمل کرے. فقال ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قلت انا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ہوں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. فاخذ بیدی فعد خمسا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور 5 کلمات یا 5 انگلیاں دونوں آپ مراد لے سکتے ہیں، تو آپ علیہ السلام نے 5 کلمات کو شمار فرمایا. وقال، اور ارشاد فرمایا اتق المحارم تکن اعبد الناس، تو حرام کردہ چیزوں سے، ممنوع چیزوں سے پرہیز کر لوگوں میں سے سب سے بڑا عبادت گزار ہو جائے گا. ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، اور تو اس چیز پر راضی رہ جو اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے مقدر کی ہے، تو لوگوں میں سے سب سے زیادہ مالدار ہو جائے گا. وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، تو اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کر، اس سے تو کامل ایمان والا ہو جائے گا. وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور تو لوگوں کے لیے بھی وہی کچھ پسند کر جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو کامل مسلمان ہو جائے گا. وَلَا تُكْسِرُ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَسْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، اور تو زیادہ نہ ہنسا کر، کیونکہ زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کر دیتا ہے، یعنی بے نور کر دیتا ہے. ھذا حدیث غریب، یہ حدیث غریب ہے. لا نعرفه الا من حدیث جعفر ابن سلیمان، ہم اسے نہیں جانتے مگر صرف جعفر ابن سلیمان کے طریق سے. والحسن لم يسمع من ابی ہریرہ شیئا، اور حضرت حسن کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سماع بالکل ثابت نہیں. ھکذا روی عن ایوب ویونس بن عبید وعلی بن زید قالوا، اسی طرح روایت کیا گیا ہے ایوب سے، یونس بن عبید سے اور علی بن زید سے، یہ تینوں حضرات فرماتے ہیں لم يسمع الحسن من ابی ہریرہ، کہ حضرت حسن کی سماع ابو ہریرہ سے بالکل ثابت نہیں. وروا ابو عبیدہ الناجی عن الحسن هذا الحدیث قوله ولم يذكر فيه عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو عبیدہ ناجی نے اس روایت کو حسن سے نقل کیا ہے اور اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو نقل کیا ہے. جی عزیز طلباء کرام، اس حدیث مبارک میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو چند کلمات ارشاد فرمائے 5. اب وہ کلمات آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمائے. ان کلمات کی طرف بڑھنے سے پہلے یہاں پر آتے ہیں فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَن يَعْمَلُ بِهِنَّ. یہاں پر لفظ او لایا گیا 2 کلمات کے درمیان، تو اس او میں 3 احتمال محدثین حضرات نے بیان فرمائے ہیں. پہلا احتمال یہ ہے کہ دیکھیں بعض حضرات کے نزدیک لفظ او یہاں پر واو کے معنی میں ہے. معنی یہ ہے کہ جو ان پر عمل کرے اور دوسروں کو سکھائے، تو عبارت یوں ہو جائے گی فَيَعْمَلُ بِهِنَّ وَيُعَلِّمُ مَن يَعْمَلُ بِهِنَّ. اب دوسروں کو تعلیم بھی دے، وہ لوگ بھی پھر اس پر عمل کریں گے. یا دوسرا قول اس او کے بارے میں یہ ہے کہ یہ او تنویع کے لیے ہے، گویا کہ یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 نوعوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جو ان پر عمل کرے، یا اگر وہ کسی وجہ سے خود عمل نہیں کر سکتا تو کم از کم دوسروں کو وہ کلمات سکھا دے، کیونکہ بسا اوقات شاگرد وہ عمل کے اعتبار سے استاد سے آگے بڑھ جاتا ہے، عمل میں وہ استاد سے آگے ہوتا ہے، تو چلو خود عمل کرنے سے رہا تو اپنے شاگرد کو بتائے گا تو وہ عمل کر دے گا. تیسرا قول اس بارے میں یہ ہے کہ یہاں لفظ او بل کے معنی میں ہے، تو گویا کہ یہاں پر فَيَعْمَلُ بِهِنَّ بل يُعَلِّمُ مَن يَعْمَلُ بِهِنَّ، عبارت پوری طرح
یوں ہو جائے گی، تو معنی یوں ہو جائے گا کہ ان کلمات پر عمل کرے بلکہ دوسروں کو وہ سکھائے بھی، یعنی خود بھی اس پر عمل کرے، ساتھ ساتھ ان کلمات کی تعلیم دوسروں کو دے، دوسروں کو بھی وہ سکھائے تو وہ بھی اس پر عمل کرے۔ اب آتے ہیں ان کلمات کی طرف۔ اتق المحارم تکن اعبد الناس، محرمات سے بچنا، ممنوعہ چیزوں سے بچنا، اس سے اجتناب کرنا تو انسان بڑا عبادت گزار ہو جائے گا۔ یہ بات اصل ہے عزیز طلباء کرام، کیونکہ انسان گناہوں سے بچے تبھی وہ عبادت گزار بنے گا۔ آج کل اگر ہم دیکھیں تو نفلی عبادات کی بھرمار ہے، عمروں کا ہر سال آنا جانا لگا رہتا ہے، حج ہر سال ہوتا رہتا ہے، لیکن ترک معاصی کی طرف بالکل توجہ نہیں۔ تو نتیجہ کیا آ رہا ہے؟ نتیجہ ہم روز بروز یہی دیکھتے ہیں کہ ہم اسلام سے قریب ہونے کے بجائے اپنے معاصی کی وجہ سے دن بدن دور ہوتے جا رہے ہیں۔ دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ورض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تقدیر اور قسمت میں جو لکھ دیا ہے اس پر راضی ہو جاؤ، زیادہ مزید کی تمنا نہ کرو تو لوگوں میں سب سے بڑے غنی ہو جاؤ گے۔ کیونکہ مالداری یہ زیادہ مال و دولت، جائیداد، بینک بیلنس کا نام نہیں ہے، بلکہ اصل مالداری وہ دل کا غنی ہونا ہے۔ جب انسان استغنا کی صفت سے مالا مال ہو تو چاہے اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو لیکن وہ لوگوں میں سب سے بڑا غنی ہوتا ہے، سب سے بڑا غنی۔ تیسرا کلمہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو تو کامل ایمان والے ہو جاؤ گے۔ کئی احادیث مبارک میں پڑوسیوں کے حقوق کی تائید، حسن سلوک کی تاکید آئی ہے، کیونکہ پڑوسی ان کے ساتھ کبھی کبھار وہ لڑائی جھگڑے کی نوبت پیش آ جاتی ہے، بعض اوقات ذرا سی باتوں کی وجہ سے بڑے بڑے اختلافات رونما ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کوئی شخص پڑوسی کی حقوق کا لحاظ رکھے گا تو بھائی اس سے پتہ چلے گا کہ اس شخص کا ایمان کامل ہے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، چوتھی بات جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی کہ لوگوں کے لیے وہی کچھ پسند کیا کرو جو اپنے لیے کرتے ہو، تو اس سے تو کامل اسلام والا ہو جائے گا۔ اور پانچویں بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ارشاد فرمائی وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کثرت سے نہ ہنسا کر، کیونکہ کثرت سے ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، بے نور ہو جاتا ہے، جبکہ مومن کی شان تو یہ ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، قرآن کریم میں جو ذکر ہے، تو وہ آخرت کی منازل کو سوچے، موت کو یاد کرے، آخرت کے بارے میں فکر میں ہونا چاہیے۔ تو جب انسان کے سامنے موت ہے، قبر ہے، حشر ہے، پل صراط ہے، آخرت کے دن اللہ کے سامنے قیامت کے دن کھڑا ہونا ہے، تو وہ انسان کہاں سے ہنس پائے گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی فکر میں ہمیشہ وہ مغموم رہا کرتے تھے۔ آخر میں امام ترمذی رحمہ اللہ سند کے بارے میں بیان فرما رہے کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سماع ثابت نہیں ہے، اور اس کے بارے میں ایوب سختیانی، یونس ابن عبید اور علی ابن زید کا قول پیش کرتے ہیں کہ یہ تینوں حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ سے سماع نہیں کیا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت حسن بصری کی نہ سماع ثابت ہے نہ لقاء ثابت ہے، اسی وجہ سے یہ حدیث غریب ہے۔ جی عزیز طلباء کرام، یہی تک ہمارا آج کا سبق تھا۔ انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو اگلے درس کے ساتھ ایک نئے باب کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔